لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام الشيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آغاز بیان سے پہلے گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں جناب جمع سال فراز عباس ابن اختر حسین اور نفیس بانو بنت مشتاق حسین صاحب کی روح کو ایثار فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایک صلوات عنایت فرمائیں پر محمد و آل محمد کالا امام باڑہ شہر بریلی آیا تو ہوں 1-2 بار مگر اتنی پہلے آیا ہوں کہ اب سن بھی یاد نہیں ہے شاید آپ میں کچھ لوگوں کو یاد ہو مگر مختلف شہروں میں بہت سے چہرے پہچانے ہوئے ہیں کہ جو مجھ سے ناآشنا نہیں ہے منقبت خانی اور مرثیہ خانی میں جس طرح آپ حضرات بہترین اشعار کی پذیرائی کر رہے تھے اس سے مجھے یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ آپ کی وہ
جاگتی ہوئی سماعتوں سے مجھے بھی کچھ فائدہ ملے گا، لہٰذا ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ عام طور سے تو ہم اس کو تاخیر ہی مانتے ہیں، مگر ہمیں اندازہ یہ بھی لگ گیا ہے کہ آپ لوگوں کا یہی پرائم ٹائم ہے مجلس کا، لہٰذا اپنی سلامتی اور اپنی سخت جانی کے لیے ایک صلوات۔ میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کو عنوان قرار دیا، اتنی مشہور ہے کہ خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور پھر ذاکر آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ صلوات پڑھیں۔ یہ آیت التطہیر علوم قرآنی میں، یعنی جو قرآنک سائنسز ہیں اس کے اسپیشلسٹ جو ہیں اور جو محرمان قرآن ہیں، ترجمان قرآن، انہوں نے اس آیت اور اس کی جیسی چند آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن کو آیات الغرر کہا گیا ہے۔ غرر لفظ غرہ کا جمع ہے، غین رے اور اس پہ تشدید اور گولتے جو ہے بن جاتی ہے ساکن ہو کر غرہ۔ غرہ کہتے ہیں ہر وجود کے وہ پیش آگے رہنے والے پورشن کو، حصے کو، کہ دیکھنے والے کی جس منظر پر پہلی نظر جا کے ٹک جائے اس وجود کے اس اگلے حصے کو غرہ کہا جاتا ہے، یعنی وجود کا وہ حصہ کہ جو اشتہار وجود بن جائے، جو مرکز تعارف وجود کا ظاہری طور پر بن جائے۔ اسی لیے آپ کی جو پیشانی ہے یہ لوح نور، یہ مرکز تقسیم نور، اس پیشانی کو بھی غرہ کہا جاتا ہے اور اس پر ایک چمکتا ہوا حالہ ہوتا ہے، چاہے انسان گورا نہ بھی ہو تب بھی پیشانی پہ ایک نور ہوتا ہے، اس لیے اسے غرہ کہا جاتا ہے۔ توجہ، اسی لیے پہلی کے چاند کو، ہلال جسے آپ کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے غرۃ الشہر، یعنی مہینے کا، اس ماہ کا غرہ جو سب سے پہلے نظر آئے وہ غرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے لشکر کے اگلے حصے کو بھی غرہ کہا جاتا ہے، اسی لیے لشکر میں گھوڑوں کی پیشانی اور یہ سینہ چمک رہا ہوتا ہے، اس پر نظر پڑتی ہے، اس کو بھی غرہ کا۔ بہرحال تو چند آیات قرآن میں ہے کہ جن کو غرر الآیات کہا گیا ہے۔ غرہ کی جمع غرر، یعنی اللہ کی کتاب کی وہ چند چمکتی ہوئی پیش آگے نمائندہ آیات کہ جن آیات کی گہرائی اور گہرائی اور ایجاز اور اعجاز اور اس کے مطالب اور اس کی تفسیر اور تعویل اور اس کے صنائع لفظیہ اور معنویہ اور اس کے ایلوکوینس اور اس کے ریٹورکس، اس کی فصاحت اور بلاغت پر جب نظر پڑے تو ان چمکتی ہوئی چند آیات سے مکمل کتاب کا اندازہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ اہل علم ہے، صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اور ان غرر الآیات میں جو سب سے آگے آیت ہے وہ ہے آیت التطہیر۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے کچھ بہت ہی خاص بندے جو خاصان خدا ہیں ان کی مدح تو کی ہے، مگر تھوڑے اجنبی لہجے میں ان کا تعارف کرایا ہے، اور نام اللہ نے ان ہستیوں کا نہیں لیا بلکہ اللہ کی نظر میں ان خاص بندوں کا لقب ہی ہے اہل البیت۔ اہل، ایبل، کیپیبل، ایفیشینٹ، جس میں صلاحیت ہو، اہلیت ہو، اور البیت سے لفظ اہل کو مضاف کر کے اہل البیت
کہہ کر صبح قیامت تک ہر بے ہنر بے کمال عیبدار کو اللہ نے نروس کر دیا، نا امید کر دیا کہ لفظ اہل بتا رہا ہے کہ اس دائرے میں کسی نا اہل کا گزر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی سماعتیں تو بالکل وارم اپ ہیں، کام چلے گا، آپ کا وقت بھی بچے گا، میرا وقت بھی بچے گا۔ توجہ ہے، یعنی اللہ کی نظر میں وہ اہل البیت ہے۔ اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ معیار بتا دیا، کرائیٹیرین بتا دیا، کسوٹی بتا دی، میزان بتا دیا کہ دیکھو اہل ہیں یا البیت، کوئی البیت ہے جس کے اہل ہیں، اور یہاں کسی نا اہل ایرے غیرے نتھو غیرے اس کو جتنی بھی اللہ کے عہدوں کا ہوکا اور ہوڑ اور لالچ ہو، وہ پہلے ہی سمجھ لے کہ اس حصار میں فقط اہل داخل ہوگا۔ نام اللہ اگر لے لیتا تو نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے اپنا، توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کوئی بھی اپنا نام علی رکھ سکتا ہے، کوئی بھی حسن حسین، کوئی فاطمہ محمد رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ اہلیت اور صفات کے آئینے میں قلم مشیت نے رنگ کن بھر کر ایسے شاہکاروں کی تصویر آئینہ صفات و کردار میں دکھائی ہے کہ جب تک کہ یہ کردار اور اہلیت پیدا نہ ہو تم اس آیت کے مصداق نہیں بن سکتے، اس لیے کہ نام رکھنا آسان ہے، کریکٹر بنانا مشکل ہے۔ اور پھر حصار، ایک تو اہلیت کا لفظ رکھ کے باؤنڈری لمٹس بنا دی ہیں، پھر کلمہ حصر شروع میں انما، کہ جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انما کے بعد جو بھی کنٹینٹ ہے، جو پیغام ہے، جو قانون ہے، اب انما کے بعد بس وہی ہے، یعنی یہ کہ there is no option except this، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یعنی کلمہ انما، کلمہ حصر، انحصار، اے صاد رے انحصار کہتے ہیں منحصر، یہ وہیں سے نکلا ہے۔ یعنی کلمہ حصر کی ایک لمٹ بنائی ہے اور اس کے بعد اپنا ارادہ بتایا کہ انما یرید اللہ، کسی ملا کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، کیا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے الرجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی تطہیر و پاکیزگی بے عیبی کہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ہم اور آپ جب کہتے ہیں کہ میں تو اس کام میں کوئی کسر نہیں باقی رکھوں گا، تو ظاہر ہے کہ سننے والا ہماری پرسنالٹی کا ایویلویشن کرتا ہے کہ شخصیت میں وزن کتنا ہے، جیسی شخصیت ویسے ارادے کی دھمک۔ تو یہ مخلوق اور کسی عاجز کا ارادہ نہیں ہے، یہ قادر مطلق کا ارادہ ہے کہ جس کے ارادے کے نفوذ اور اس کے پینیٹریشن کے بارے میں سورہ یاسین میں اللہ فرما رہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یعنی اس کا امر تو بس یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہو جا اور ہو جاتی، یہ کن فیکون لفظوں کی احتیاج اللہ کو اپنے فعل اور ارادے میں نہیں ہے، یہ تو بندوں کو سمجھانے اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لیا ہے، ورنہ وہاں ارادہ ہی عین فعل ہے۔ اب یہ اس کا ارادہ ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اے اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے میرے جوانوں کو یہ ترجمہ جس کے عادی ہے وہ، اور ایک ترجمہ اور ہے وہ ان کو سوٹ نہ کرتا ہو، ایک ترجمہ اور کیا جاتا ہے، ہمارے دوسرے بھائی لوگ کرتے ہیں۔ ہم تو ہر جگہ اکلوتے ہم لوگ ہیں، اکیلے اکیلے ہیں، 1400 سال سے اکیلے ہیں پھر بھی باقی ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں پھر بھی باقی ہیں،
زمین مقتل لالازار بنی ہوئی ہے، گلشن کھلے ہیں ہمارے زخموں کے پھول سے، مگر پھر بھی باقی ہیں۔ اللہ اکبر، علی کے شیعوں کا اعتماد اپنے آقا کے اوپر کہ گلے کٹا کے برباد ہو کے جوانوں کے جنازے اٹھا کے بھی کبھی ہم اپنے آقاؤں سے بدگمان نہیں ہوئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بغیر پرکھے مان لیتے ہیں وہ مصائب اور آلام و شدائد و مشکلات و امتحانات میں وہ بدگمان ہو جاتے ہیں، جو پرکھ کے مانتے ہیں وہ بدگمان نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ایک ترجمہ اور بھی ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور کر دے اور ایسا پاک کر دے، جب رزق کو دور کر دے تو پاک کر دے ترجمہ کیا جائے گا۔ اے اہل بیت، ایک ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آپ کے لیے تھوڑا اجنبی ہے مگر سنتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں قرآن کے ترجمے میں۔ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور کر دے۔ آپ نے کیا ترجمہ کیا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے۔ وہ کہتے ہیں دور کر دے، آپ کہتے ہیں پاک رکھے، وہ کہتے ہیں پاک کر دے۔ اب یہ برا بھی لگتا ہے ہم لوگوں کو کہ بھئی یہ کون سی بات ہے، توہین اہل بیت ہے۔ ارادت اللہ کی دھمک تو دیکھو، اللہ گارنٹی لے رہا ہے مگر وہ ترجمہ ہے بھائی ان کا۔ میں 2 منٹ کے لیے اپنے بچوں سے کہتا ہوں، جوانوں سے، کہ آپ ہر بات کو برا نہ مانا کریے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی ترس بھی کھایا کریے بھائی، دوسروں کے عقائد کی مجبوریاں بھی سمجھا کیجیے۔ ماشاءاللہ، اشاروں کے محرم صلوات پڑھیں، یہاں پہ رکھ دیں، بھر کے رکھ دیں، بھر کے یہاں رکھ دیں، بھر دیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ میں ذرا سا جیسے آیت کے تیور ہے یا آیت تطہیر، ابھی آپ محسوس کریں گے میں بالکل اجنبی لہجے میں تھوڑا سا میرا جو ڈیریویشن ہے، وے آف ڈیریویشن تھوڑا سا اسٹینڈ ہوگا، یعنی اس طرح سے ہم بھی بس اسی طرح سے اس آیت پہ ایک طرح سے یہ پڑھتے ہیں، باقی آیت تطہیر کی وہ بیانات جو بیچ میں آ کے پڑھے جاتے ہیں وہ تو بہت واضح ہے، حدیث کے ساتھ بھی اس میں آ جاتی ہے، وہ سب ہے، مگر میں ذرا سا اجنبی انداز میں کنارے آپ کو پھر وہیں پہ لے آؤں گا۔ سماعتیں بیدار ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ رزق کو دور کر دے، آپ کہتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے رزق کو دور رکھے۔ 2 منٹ کے لیے کہیں تو کمپرومائز کر لیا کیجئے، اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ ارے بھائی، ان کا ترجمہ ان کے لحاظ سے صحیح ہے، آپ کیوں اس کو اپنا ترجمہ مان رہے ہیں؟ آپ کا ترجمہ آپ کے لحاظ سے صحیح ہے بھائی، تھوڑا تو ڈسکاؤنٹ دیجئے، تھوڑا تو فلیکسیبل بنیے۔ حقیقت میں انہوں نے نہ اہل کے لفظ پہ غور کیا، نہ ارادت اللہ کے پینیٹریشن پہ غور کیا، نہ معیار طہارت پہ غور کیا، ان کو عصمت سے مطلب ہی نہیں ہے۔ وہاں تو جتنا بڑا عیب دار ہو وہ اتنا ہی بڑا ٹھیکیدار، لہٰذا وہاں اس میں بہت زیادہ وہ بھائی لوگ ہمارے موٹی کھال کے ہیں، وہ تھوڑا اس میں اتنے کانشس نہیں ہیں۔ آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں، آپ بہت کانشس ہیں، آپ کو اتنی سی بات برداشت نہیں ہوتی کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اور جو موٹی کھال کے وہ اس لیے ہے کہ سب کچھ تو ہے، وہ تو یہی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھیا بہت کم کہتے ہو تم لوگ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ان کی نظر نہ آیت، نہ اس کے ایلوکینس پہ ہے، نہ معیار طہارت پہ ہے، نہ ارادت اللہ پر ہے، نہ لفظ اہل البیت پر ہے۔ ان کا سارا کنسرن تھا ان کے اپنے مخصوص والے اہل بیت۔ کچھ پردہ نشینوں کو کچھ عہدہ نبوت اور رسالت کی نامحرموں کو، کچھ پردہ نشینوں کو اہل بیت میں شامل کرنا تھا، تو اب نظر ہر طرف سے ہٹ گئی۔ جن کو شامل کرنا تھا ان کے حالات اور کیفیات پر نظر جو ہے وہ اسٹک ہو گئی، یعنی جم کے رہ گئی، اور اب انہوں نے بھائی وہی ازواج رسول اللہ کو اہل بیت میں شامل کر، تو ظاہر ہے کہ ان کی اصلی جو کامن اہل بیت ہے 5، ان پر سے نظر ہٹ گئی، کیونکہ وہاں ڈسپیوٹ نہیں ہے، اور ان اہل بیت کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں، کسی ملا کی۔
تو جن کو ضرورت تھی ان کو شامل کرنا تھا، ان کے حالات پہ نظر ٹھہری۔ اب جب حالات دیکھا تو دیکھا کہ پس منظر میں بھی نجاست ہے، رس ہے، منظر میں بھی نجاست ہے، ابتدا میں بھی نجاست، انتہا میں بھی نجاست، سارے حالات میں رس ہی رس پایا۔ تو جب رس ہی رس پایا تو اور بھیا کیا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رس کو دور کر دے؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ کا شکر ہے کہ دور کر دے، کیونکہ جو مخصوص اہل بیت جو اصل ہے، رزق ان کے قریب کبھی تھا ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ترجمہ کریں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رزق کو دور کر دے۔ تو جہاں رزق ہے وہاں یہی تو ترجمہ کیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ کسی کے عقائد کی مجبوریاں بھی سمجھا کریے، ہر جگہ غصہ نہیں ہوا جاتا۔ اور یہ ترجمہ کر کے انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ رزق کوئی اپنے حالات کا انٹرویو دے رہا ہے، تو آپ کیوں برا مان رہے ہیں؟ صلوات پر حبر محمد وآل محمد۔ بہرحال یہ بچوں کے لیے میں نے عرض کر دیا، مگر یاد رہے کہ لفظ اہل یہاں ہے، یعنی یہ کہ الہی عہدے اور منصب کا مزاج آپ سمجھیں، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے دین میں عہدے اور الہی منصب کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی کو اگر حادثاتی طور پر سیاست اور ریاست کر کے، چال بازی کر کے، لالچ اور رشوت دے کر یا تلوار سے دھمکا کر بیعت لے کے کسی کو کسی محترم مسند پہ زبردستی لا کے بٹھا دیا جائے یا ممبر پہ لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ آٹومیٹیکلی نہ صاحب عزت بن جاتا ہے، نہ صاحب کردار بن جاتا ہے، نہ اس میں اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ جملہ سنبھالے میرے خاندانی مجلس سننے والے، بلکہ اسلام میں الہی عہدے اور منصب کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر عہدہ مل کے اہلیت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ جو پہلے سے اہل ہوتا ہے الہی عہدے کا، وہ عہدہ لینے نہیں جاتا بلکہ عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا۔ بھائی جملہ پورا ہو جائے تو مزہ آئے۔ یعنی اسلام میں الہی عہدے کا معیار یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کہیں بھی بٹھا دیا جائے تو اس میں آٹومیٹیکلی اہلیت اور صلاحیت اور کیپیبلٹی اور ایفیشنسی اور ایبلٹی نہیں پیدا ہو جاتی، بلکہ الہی عہدے کا معیار یہ ہے، یعنی حسن انتخاب نظر پروردگار یہ ہے کہ جس میں پہلے سے الہی عہدے کی اہلیت ہوتی ہے، عہدہ خود اسے تلاش کرتا ہوا جاتا ہے، چاہے غار ہیرا میں جا کے ڈھونڈے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چاہے غار ہرا میں، بھائی عجیب منزل ہے۔ محمد نبوت لینے نہیں گئے، محمد وحی لینے نہیں گئے، غار ہرا میں محمد ابن عبداللہ چھپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے وحی تلاش کرتی ہوئی آئی، نبوت ڈھونڈتی ہوئی آئی، قرآن تلاش کرتا ہوا آیا۔ عجب منزل ہے، یعنی اہلیت ہے تو عہدہ تلاش کرتا ہوا جائے گا۔ لہذا سنیں شان مصطفیٰ کیا ہے جو علی اور اہل بیت سے ہم نے سیکھی ہے، جو سیرت کے اللہ بتا رہا ہے قرآن میں۔ محمد کا معیار بتا دے کیا ہے؟ نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے بلکہ محمد نے نبوت کو معتبر بنایا۔ صلوات و حبر محمد و آل محمد، ماشاءاللہ۔ نبوت نے سلامت رہے۔ نبوت نے محمد کو، صلوات بر محمد و آل محمد، جزاک اللہ، شکریہ۔ نبوت نے محمد کو نہیں منوایا ہے بلکہ محمد نے نبوت کو منوایا ہے۔ قرآن نے محمد کو نہیں منوایا ہے بلکہ محمد نے قرآن کو منوایا ہے۔ بھائی یہی سبب ہے یہ 40 سال میں اعلان کرنے رسالت کرنے والا یہ 30 سال میں کیوں نہیں کر سکا، اس نے 20 سال میں کیوں نہیں کر دیا؟ جو 40 سال میں اہل تھا وہ 30 سال میں بھی تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ یتیم عبداللہ ہے؟ بتائیے حرف آغاز تبلیغ کہاں سے ہوا؟ ارے کوہ صفا پر محمد عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال آئے جب 40 سال کے ہوئے، اور کفار و مشرکین عرب کو جمع کر کے قوم عرب سے کہا کہ دیکھو میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، تم وادی کوہ میں ہو، پہاڑ کے پیچھے بھی وادی ہے، تم کو پہاڑ کے پیچھے کا منظر نظر نہیں آ رہا ہے، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر میں تم سے اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے میں تمہارے لیے ایک ایسا پیغام
حسین ترین پیغام کے لے کے آیا ہوں کہ کوئی بھی جوان اپنی قوم کے لیے اتنا خوبصورت پیغام لے کر نہیں آیا ہے. اور وہ پیغام اب یہاں سے ابھی شروع نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا کوشچن یہ کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک تمہارا دشمن لشکر جو ہے وہ اسلحوں سے لیس، بالکل ویپن سے لیس اٹیکنگ پوزیشن میں ہے، تم پر بس حملہ کرنا ہی چاہتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا بغیر اس کے کہ اپنے پاؤں سے چل کر اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ کر وہاں جا کے ریئلائز کرو، بغیر اس کے یہیں کھڑے کھڑے میری بات پر یقین و بھروسہ اور اعتبار کرو گے، ریئلائز کرو گے کہ میں سچ بول رہا ہوں اور پہاڑ کے پیچھے جو نہیں دیکھ رہے وہ ہے، میری بات پر یقین یہیں کھڑے کھڑے کرو گے؟ آپ نے دیکھا کہ محمد کس طرح سے مشرکوں کو اپنے سہارے غیب کی عادت ڈلوا رہے ہیں. بھئی ویسے سنیں جو حقائق ہیں تو بیک زبان مشرکین مرک ایام جاہلیت کے جاہل جھوٹے ضدی عربوں نے بیک زبان کہا تھا کہ اے آمنہ کے یتیم، ہم آپ کی بات پر کیوں یہیں کھڑے کھڑے یقین و بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے درمیان بچپنا گزرا، ہمارے درمیان عنفوان شباب، اور ہمارے سامنے آپ یہ 40 سال کے قوی و ہیکل کڑیل جوان حسین، ہم نے آپ کو نہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے آپ کو کبھی کسی کی امانت میں خیانت و بےایمانی کرتے ہوئے دیکھا. آپ کا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کا جیسا ہم نے سچا نہ دیکھا، آپ کا جیسا امانت دار نہ دیکھا. ارے بھائی اللہ بعد میں صادق و امین کا لقب دے گا. مشرکین مکہ سے پہلے محمد، بھائی عجیب منزل ہے، مشرکین مکہ ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں ہے، کہا تم سا صادق نہ دیکھا، تم سا امین نہ دیکھا. یہ مشرک ہیں جناب، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد کی صداقت اور امانت کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں غور کیا؟ ارے صلح حدیبیہ میں ذرا بیک فٹ پہ آ کے صلح کرنے پہ ایک صاحب فنے خان اتنا اچھل رہے تھے کہ ہاں اتنا دب کے اتنی توہین کر کے سنو. آج تو مجھے جیسا رسالت میں شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا، یعنی ہوا شروع ہی سے تھا، آج بہت زیادہ ہو گیا. توجہ. اور یہ مشرک ہیں، وہ کلمہ گو ہیں، وہ کلمہ گو کو رسالت میں شک ہو رہا ہے. ارے مشرک بغیر کلمے پہ کردار محمد دیکھ کے کہہ رہا ہے تم سا صادق نہ دیکھا، تم سا امین نہ دیکھا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو جب یہ اعتراف لے لیا کیا ہوا؟ توجہ. تو کہا کہ کوئی جوان اپنی قوم کے لیے ایسا پیغام نہیں ہے جیسا میں لایا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو یہ اس کائنات کا اور ہمارا تمہارا اور جن بتوں کی پرستش کر کے مقدر پھوڑ رہے اپنے پتھروں کے آگے، ان سب کا خالق ایک وحدہ لا شریک ہے جو غیب میں ہے، اور میں اس کا رسول ہوں. اور موٹی موٹی دین کی باتیں بتا دیں. اب اس میں جس نے اعتبار کیا کیا، جس نے نہیں کیا نہیں کیا، جو مسلمان ہو گیا، جو نہیں ہوا نہیں ہوا. مگر بات یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ نے اللہ کے دین کا آغاز، جو پہلا چیپٹر کا پہلی لائن تھی، وہ کہاں سے شروع کی؟ تبلیغ. کیا اللہ سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا توحید سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا اللہ کے ذات و صفات سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا اپنی نبوت سے بات شروع کی؟ رسالت سے؟ نہیں. کیا قیامت کی بات کہی؟ نہیں. کیا قرآن کا کوئی نام لیا؟ نہیں. کیا وحی کا آغاز کیا؟ نہیں. کچھ نہیں بتایا. نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ اصول ہے، نہ فروع ہے. سب سے پہلے اپنی صداقت کا لوہا منوایا، سب سے پہلے اپنی امانت کا سکہ بٹھایا، پہلے اپنے کیریکٹر کے آگے سرنڈر کرایا، اختیار کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں. اور تلوار سے پھیلنے والے دین کا الزام دینے والے اسلام کو یہاں کون سی تلوار محمد نے اٹھائی تھی؟ صلوات پر حبر محمد و آل محمد. تو پہلے اپنا کردار منع ہے. بڑی عجیب منزل ہے، آپ غور تو فرمائیں. ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نہ اللہ، نہ توحید، نہ رسالت، نہ اپنی نبوت، کچھ نہیں. نہ قیامت، نہ وحی، نہ قرآن، نہ شریعت، نہ اصول، نہ فروع. پہلے اپنے کو منوایا. کہاں گیا اللہ؟ پہلے اپنے. بھائی دیکھیں بڑی عجیب خطرناک منزل پہ لا کے کھڑا، مگر بہت پریکٹیکل ہے، آپ کوئی بچ بھی نہیں سکتا. محمد نے پہلے اللہ کو نہیں منوایا، پہلے اپنے کو منوایا. جب پہلے اپنے کو منوا لیا تب عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ،
اس سینس آرگن سے، آنکھوں کے ڈھیلے چربی سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے جو عقلوں سے حجاب کرتا ہو، عقل سے بھی پردہ جو کر رہا ہو، اس محجوب و پردہ دار کو محمد نے اپنے کردار کے سہارے منوایا، اپنے اعتبار کے سہارے منوایا، اپنے صفات کے ذریعے منوایا، اپنی صداقت اور امانت کے ذریعے منوایا، پہلے اپنی کریڈیبلٹی کے آگے تسلیم کروایا، پھر اپنے سہارے، اپنے بھروسے، اپنے اعتبار پر بن دیکھے عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو منوایا۔ بھئی یہی تو سبب ہے کہ جب اب اللہ نے قرآن نازل کیا اور اپنی توحید کا جیسے ہی کسی سورے میں بیان شروع کیا جو سورہ توحید ہے، تو اللہ نے توحید بعد میں بیان کی ہے، لفظ قل پہلے رکھ دیا ہے۔ میں کیا عرض کروں، ذرا ہارڈ، تھوڑا سا ہارڈ موڈ پہ آ رہا ہوں، مگر میرے ساتھ رہیے گا۔ جب اللہ نے مکمل توحید بیان کی تو کیا کہا؟ توحید تو یہاں سے شروع ہوئی کہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قل هو اللہ، یہ پیشانی توحید پر جھومر کی طرح لفظ قل کیوں چمک رہا ہے؟ یہ پیشانی توحید پر لفظ قل، توحید کا بیان بعد میں ہے۔ لفظ قل، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے، بھائی غور فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، یعنی توحید کے متن اور اس کے بیان کے آگے لفظ قل رکھ کے یہ بتا دیا اللہ نے کہ میرے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا دین پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اعتبار محمد آگے چل رہا ہے۔ اب یہیں سے ایک جملہ اور کہوں گا کہ اے ملا ڈائریکٹ اللہ میاں کو ماننے والے، یہ لفظ قل ہی پہ توحید کا اعتبار ٹھہرا ہے، تو نہ تم نے اللہ میاں کو دیکھا، نہ تمہارے باپ دادا نے اللہ میاں کو دیکھا، یہ تو ملا کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے، یہ تو گونگے کا خواب ہے، یہ تو احمق کی جنت ہے کہ کہتے ہیں بھئی عجیب منزل ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے، آپ کے علاوہ کوئی اتنی حماقت کی بات، آپ کے علاوہ سب بے تکی باتیں کرتے ہیں، ہر ایک کے فرقہ یہی تو ہے، سب کے ملاؤں کی کتابیں آپ پڑھیں، اسلامی فرقوں کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ دیکھا کبھی؟ کہتے ہیں یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے، یعنی دنیا میں اللہ میاں کو نہیں دیکھا ہے تو کھسیا کے کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ میاں کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کیا قیامت کی آرزویں ہیں؟ توجہ ہے؟ ارے ملا یہ تیرے عقائد کی خبط الحواسی ہے کہ یہاں نہیں تو قیامت میں دیکھیں گے، نہ یہاں اللہ میاں دکھائی دیے ہیں نہ وہاں اللہ دکھائی دے گا۔ ارے یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سلامت۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام میں عہدوں کا معیار کیا ہے کہ اہلیت پہلے ہے، یہی سبب ہے کہ آیت التطہیر میں نام نہیں لیا، کہا کہ اہل البیت، یعنی کوئی البیت کے اہل ہیں، نہ اہلوں کا یہاں گزر نہیں ہے، اور یہی تو سبب ہے کہ اینٹیں اور گارے اور پتھر ایک لمٹ انما کی کلمہ حصر، ایک لفظ اہل رکھ کے، پھر وہ معیار طہارت، پھر اللہ نے ایک اور پریکٹیکلی ہسٹوریکل اہتمام کروایا کہ رسول اللہ کا گھر اینٹیں اور گارے اور پتھر کا جو بھی ہو، مٹی کا ایک بڑا سا مضبوط گھر موجود تھا، اگر اس میں ہر ایک گھسانے والا اہل البیت ہے یا گھسانے والی، نے غور کیا؟ ارے بھائی جو محمد کے گھر میں آ جانے والے اگر اہل بیت ہیں تو مضبوط گھر میں الگ سے چادر کا ایک چھوٹا سا کمزور گھر بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو بڑے گھر میں آئے وہ بحیثیت مرد کے میری اہل اور اہلیہ ہے، مگر نبوت کے اہل بیت وہی ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ مگر نبوت کے اہل بیت، مرد کے اہل بیت بحیثیت میل، بحیثیت نر،
بحیثیت مرد اس کے اہل، وہ عام بول چال ہے، اہلیہ تشریف لائی ہیں جی، نہیں وہ مصروف تھی نہیں آ سکی، کون ہے؟ زوجہ۔ تو رسول اللہ بھی پیکر بشریت میں آئے ہیں، ان کے دو جنبے ہیں، ایک نورانی رشتے ہیں، ایک بشری رشتے۔ ازواج بشری رشتے سے اہلیہ ہیں جو بڑے سے گھر میں ہیں، مگر نورانی رشتے کے اہل وہ ہیں جو چادر میں ہوں۔ توجہ ہے، چاہے بظاہر کوئی نبی ہو چادر میں، اب ایک اشارہ ابھی ریویل ہوا ہے ممبر کے اوپر، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر زوجہ برابر نہیں ہے، محمد کی اہلیہ زوجہ ہونا اور ہے، اور ان کے نبوت اور رسالت کی اہلیہ ہونا اور ہے۔ نبوت کی اہلیہ ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محمد کے بچے کی ماں ہو۔ ارے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اور یہ صلوات اور محمد وآل محمد، توجہ سن لیں، یہی فرق ہے، یہی اہتمام ہے۔ یہ اہل البیت محمد کے گھر والے نہیں ہیں۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، ابھی بھی پھر آ گیا، یہ رسول اللہ کے اہل بیت نہیں ہے، بلکہ یہ البیت کے اہل ہیں۔ رسول اللہ کے اہل بیت نہیں ہے، رسول اللہ اہل بیت سے الگ نہیں ہیں، رسول اللہ خود اہل بیت میں سے ایک ہیں۔ کیا حدیث سے کیسا کیا پوچھتے ہیں؟ جبریل نے پوچھا، جب اللہ نے چادر کے نیچے جمع ہوئے تو ان کی مدح میں اللہ نے زمین و آسمان کے قلاوے ملا دیے، تو حیران ہو کے جبرائیل نے کہا کہ یا رب ومن تحت الکساء، یہ ہیں کون لوگ چادر کے نیچے آخر کہ تو خالق ہو کے اتنی مدح کر رہا ہے جیسے کی نہیں آج تک کسی کی مدح؟ تو کیا اللہ تعارف کرایا؟ ہم یہ لوگ اہل بیت النبوہ، نبی کے نہیں، محمد کے نہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں۔ عہدے کی بات بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل آپ کی سنی ہوئی بات ہے۔ میں بیچ میں لے آیا اس بات کو، جو میں نے کہا تھا کہ یہ عام بیان ہے، سب سے سنتے ہیں آپ، لیکن ذرا سے مدد لے رہا ہوں کہ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت النبوت ہے، معدن رسالت، جہاں سے رسالت اور امامت اور خلافت اور نبوت کے عالی آبدار اور اس کے جواہرات جس مائن سے نکلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی فقط نبی اور رسول ہی نہیں بلکہ یہاں جواہرات منصب نبوت اور رسالت ڈھلتے ہیں۔ بیوی ایک موجود ہے، سیدہ پہ نظر کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کان ہے رسالت کی، یہ مائن ہے رسالت کی۔ توجہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا بنوہا، یہ لوگ اہل بیت نبوت ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چادر کے نیچے یہ لوگ اہل بیت نبوت ہیں، یعنی سب سے پہلے تو خود رسول اللہ اہل بیت ہیں۔ اس کے مطلب یہ اہل البیت جو ہیں یہ رسول اللہ کے اہل البیت نہیں ہیں، نہیں غور فرمایا؟ رسول اللہ خود اہل بیت میں سے ایک ہیں، اس کا مطلب کوئی اور اہل بیت ہے کہ جس کے یہ سب مل کے اہل ہیں۔ صلوات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل جل کے صلوات، سلامت۔ اور لیے ایک اور پھر لمٹ لگا دی، بات سے بات نہیں کر رہی، کیا تعارف کرایا؟ یہ اہل بیت نبوہ معدن رسالت، ہم فاطمہ، یہ لوگ فاطمہ ہیں، یعنی ان سب کی حقیقت فاطمہ ہے، ام و ابیہا، ان سب کی حقیقت فاطمہ، و ابوہا ان کے بابا، و بعلوہا ان کے شوہر، و بنوہا اور ان کے دو نہیں، دو سے زیادہ بچے، کیونکہ حسن حسین بظاہر ہیں، اور اگر حسن حسین یعنی 5 پہ اہل بیت ہوتے تو ہوتا وبنہا، اور ان کے فاطمہ کے 2 بیٹے، نہیں بنوہا، یہ پلیورل ہے ابن کی، یعنی اور عربی میں پلیورل 3 سے شروع ہی ہوتا ہے اپ ٹو انفینٹی، یعنی جتنے بھی بیٹے ہوتے چلے جائیں وہ سب جو بنون میں آ جائیں گے۔ اب ہمیں بتاؤ کہ 2 کے علاوہ اور کون ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو آپ سے کرتے ہیں لوگ کہ چلیے 5 تک تو ہم نے مانا، مگر آپ جو ہے وہ حسین کے بعد زین العابدین سے مہدی تک ان کو، یہ آپ کے یہاں 14 معصوم کیسے ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں یہ پنجتن پاک، یہ آپ کے یہاں کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، ہمارے یہاں پنجتن پاک نہیں ہے، یہ ان کی ہے، ہمارے یہاں 14 ہیں اہل بیت، پنجتن پاک نہیں 14 پاک۔ اور کیا کبھی آپ بھی بول دیتے ہیں پنجتن پاک وہاں کی ہے جو 5 کے علاوہ مانتے نہیں، اور مانتے ہیں تو کوئی نامحرموں کو مانتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ ان کے آگے پاک نہیں لگا پاتے،
توجہ ہے؟ ارے بھارت ہی لگا دے، پاک نہیں لگا پاتے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہا؟ یہ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ، یہ ان کے شوہر. عجب منزل ہے. یعنی چادر کے نیچے بڑے بڑے الہی عہدے دار کون کون جمع ہے؟ محمد، ان سے تعارف نہیں ہے. نقطہ پرکار عشق محمد، مرکز دائرہ محبت محمد. اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت محمد. صاحب لولا کا لمحہ خلقت الافلاک محمد. جس کی جوتیوں کے تصدق میں اللہ نے گلشن کائنات کو سجا دیا وہ ہے، مگر تعارف اس سے نہیں ہے. ولی الاولیاء علی قطب الاقطاب ابو الائمۃ الاطہار سید العطرت کفو فاطمہ زہرا. فاطمہ کا پیرالل کوئی نہیں ہے. علی نہ ہوتے تو فاطمہ سے شادی کرنے کے کوئی تھا نہیں، آدم یا غیر آدم. پیغمبر کہہ رہے ہیں. توجہ، علی کے فضائل میں بہت اونچی فضیلت یہ ہے کہ وہ شوہر بطول عذرا فاطمہ زہرا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ علی کی کہ بطول کے شوہر ہیں جو کبھی نجاست نہ دیکھے، اس خاتون کا شوہر. یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت کون ہے؟ فاطمہ اہل بیت ہیں. کم سے کم وہی عورت اہل بیت ہوگی جو کبھی نجاست نہ دیکھے. اور فرما رہے ہیں اس لیے کہ کرائیٹیرین جو ہے وہ الگ نہیں ہوتا. یہاں ویریشن نہیں ہے کہ ایک چھوٹا معصوم ایک بڑا معصوم، ایک چھوٹا پاک ایک بڑا پاک. نہیں، فاطمہ ہیں، کامن ہیں. تو اب دوسروں کے لحاظ سے فاطمہ کا معیار نہیں بتایا جائے گا، بلکہ فاطمہ کے معیار کے لحاظ سے آیت کا معیار بھی طے کیا جائے گا. اور اگلی کوئی خاتون اہل بیت ہے کہ نہیں، اس کے لیے کسوٹی فاطمہ ہے. فاطمہ کے لیول کی نہ ہو تو کم سے کم مریم و آسیہ کے لیول کی تو ہو، خدیجہ کے لیول کی تو ہو. بھائی توجہ ہے. مگر اللہ جو تعارف کرا رہا ہے، بڑے بڑے سردار موجود. عجب منزل میں کیا عرض کروں. مرکز تعارف کون ہے؟ محمد سید الانبیاء والمرسلین ہیں، مگر تعارف نہیں. سید العطرہ، سید الاولیاء، سید الاوصیاء علی، مگر نہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، دو جنت کے جوانوں کے سردار. ایک ہے سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، تمام کائنات کی خواتین اولین و آخرین میں سب کی سردار. مریم عالمین کی سردار تھیں خواتین کی، مگر اپنے زمانے کی. فاطمہ ہر زمانے کی. مریم کی بھی سردار. یہی فرق ہے. سید نساء عالمین ہے مگر یہ ہر زمانے کی ہے. تعارف نہیں ہے. چادر کے نیچے 5 بڑے بڑے سید و سردار. اما یہ کوئی ہمہ شمہ ایرے غیرے سید، یہ حسب نسب نسل والے، یہ رضوی زیدی عابدی سید نہیں ہیں. یہ سب اوریجنل سید ہیں، جن کا ڈی این اے ہی سید ہے، جن کا اوریجن ہی سید ہے، جو پیدا ہی سردار ہوتے ہیں. توجہ، یہ حسب نسب کے طفیلی رشتہ داری والے سید نہیں ہیں، بلکہ یہ سب اوریجنل، سب اپنی اپنی لائن اور اسٹریم کا چیف ہے. ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، ایک خواتین جہان کی سردار، 2 جنت کے سردار. یہاں کوئی رشتہ داری کے طفیل والا رسول سے رشتہ جوڑ کے کھوکھلی عزت کمانے والے، رشتہ جوڑ کے جن کو سماج میں عزت کمانے کا ہوکا اور چسکا تھا کہ بس رشتہ جڑ جائے، بیٹی لے کے نہ جڑ پائے تو بیٹی دے کے. صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. توجہ یہاں. ہاں، یہاں کوئی ایرے غیرے ہمہ شمہ ہیں، حسب نسب کے طفیلی نہیں ہیں کہ ان کی نسل میں ہے تو سید ہیں. ابے یہ بھی ایک شرف ہے بشرط کردار. سیادت اترانے کے لیے نہیں ہے، سیادت اور زیادہ احساس ذمہ داری ہو کہ ہمارے گھر کا دین ہے، کوئی ڈر والا ہم سے زیادہ دین پہ عمل کرنے والا نہ ہو، ورنہ اولاد تو ہے مگر نالائق. تو سیادت جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے، المونیم اور لوہے اور زنگ پہ سہاگا نہیں ہوتا. کردار سونا بناؤ تو سیادت سہاگا ہے، شرف ہے.
ایک تبلیغی جملہ سادات کرام کے لیے کہہ دیا، اترانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اور احساس ذمہ داری ہو اور ان پر اور احسان اور کرم کرو کہ جن کے آباء و اجداد سید نہیں تھے، تم تو ان کے گھر والے ہو، سادات پہ اور ذمہ داری۔ آپ کی کسی حرکت سے کوئی اسلام اور تشیع سے بدگمان نہ ہو جائے کہ جب رسول اللہ اور علی اور زہرا حسن حسین ہی کی اولاد یہ ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو باپ دادا کافر تھے، مشرک تھے۔ نہیں، اپنے کو رول ماڈل بنائیے اگر آپ آل رسول ہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو بڑے بڑے سید و سردار، بڑی عجیب منزل ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ ہما شما ادھر ادھر رشتہ داری والے ہیں، کھوکھلی عزتیں ہیں، بنانے والے سید نہیں ہیں، بلکہ سب اپنی اپنی لائن کے، اپنی اپنی اسٹریم کے چیف و سید و سردار ہیں۔ اب جن محترمہ یا محترماؤں کے دل داغدار میں یہ حسرت ہو کہ ہم بھی جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہو جائیں، ذرا گوشہ چادر اٹھا کے چادر کے نیچے کا اسٹیٹس تو دیکھے۔ یہاں ہر ایک اپنی لائن کا سردار ہے، ان پانچوں میں ہر ایک سردار ہے، ان پانچوں کا چھٹا بننے کا معیار بہت ہائی ہے۔ ارے یہی حدیث ہے کہ سب سردار ہیں، لہذا ان پانچوں کا چھٹا وہی بنے گا جو کم سے کم اپنی لائن کا سردار ہو۔ اسی لیے چھٹا جبرائیل بنا جو سید الملائکہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور پھر انما کی لمٹ کے بعد اللہ نے ایک اور بڑے بیت میں چادر کا بیت، اس کے بعد جب تعارف کرایا تو کہا ہم فاطمہ، یعنی توجہ، نام نہ رسول کا، نہ علی کا، نہ حسن کا، نہ حسین کا، ہم فاطمہ۔ اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی، اس میں بھی ایک لمٹ ہے، یہ بھی انما کا کام، سب سے تگڑا والا انما تو یہی ہے کہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ بچوں اگر تم سے کوئی پوچھے کہ مختصر 2-4 لفظوں میں ڈیفینیشن بتاؤں مکمل کہ اہل بیت آخر ہیں کون، ہو آ رہا اہل بیت، تو صاف کہہ دو کہ اللہ و رسول تو یہی بتا رہے ہیں، اہل بیت کا مطلب فاطمہ اور ان کے رشتہ دار۔ نہیں، اس سے سٹائر کیا لگا، اس سے ٹینجن کیا لگا، شارٹ کیا لگی؟ اہل بیت کی ڈیفینیشن ہے فاطمہ اور ان کے سارے رشتے انہی کے ہیں، بابا، شوہر، بچے۔ اب جن صاحبہ کو اہل بیت بننا ہے وہ پہلے فاطمہ سے اپنا رشتہ بتائیں، بعد میں اہل بیت بنے۔ اہل بیت ہے فاطمہ اور ان کے رشتہ دار۔ اسی لیے رسول اللہ سے بھی رشتہ جوڑا کے اللہ کہہ سکتا تھا، مگر اس میں بہت سے نامحرم گھس آتے۔ یہ ہے لمٹ۔ فاطمہ کو مرکز بنایا اور بطول عذرا جب ایک ہے تو باقی معیار اسی سے، اور جب محمد اس میں خود اہل بیت ہیں تو اہل بیت میں وہی شامل ہوگا جس کا اسٹیٹس کم سے کم محمد کا جیسا ہو۔ اسی لیے نبوت کے اہل بیت کہا ہے، مگر جو ام ابیہا ہے عجب منزل ہے۔ یہی تو پروٹوکول تھا جو محمد کے بڑے گھر میں گھس آئیں یا گھس آنے والے یا والیاں، وہ رسول اللہ کے بحیثیت مرد کے اہل بیت ہیں، یہ باقی ازواج ہیں۔ اور نبوت کی اہلیہ اگر ڈھونڈنا ہے تو دیکھو، ساری ازواج کو پیغمبر لے کے نہیں آئے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے رسول اللہ لایا تو نہیں کر رہے ہیں، مجھے رسول اللہ کے نکاحوں سے انکار نہیں ہے، 9 ہوئے ہوں یا 14، مگر شادی تو فقط ایک ہوئی تھی۔ رایا کر دیا، شادی تو فقط ایک ہوئی تھی۔ شادی کہتے ہر نکاح شادی نہیں ہوتا، شادی کہتے ہیں فارسی میں دل کی خوشی۔ ہر نکاح خوشیاں لے کے نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی نکاح کا مارا بیٹا ہو جو بھگت رہا ہو نکاح کر۔ بھائی توجہ، ہر نکاح شادی، نکاح تو پیغمبر کے 9 یا 13، مگر شادی تو فقط ایک ہوئی تھی۔ اور یہی فرق ہے کہ معراج کا دولہا جس دلہن کو بیاہ کر لانے کے لیے، توجہ،
اس کے گھر پر بارات لے کے چچا کی سرپرستی میں گیا. وہ مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جس کے گھر بارات لے کے اہتمام اور اعلان کے ساتھ گئے. نکاح دلہن کے گھر پر ہوا جو شرفاء کا دستور ہے. ارے بیعتے آئے ماشاءاللہ. آج شیعان خدیجہ بھی ہیں, شیعان زہرا بھی ہیں. اولاد خدیجہ ہی تو ہے سب, یا اولاد ابو طالب ہے اہل بیت اور اولاد خدیجہ. یہی تو دونوں محسن ہیں کہ جن کی اولاد اہل البیت. توجہ ہے, یہی پروٹوکال ہے کہ یہی مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ, یہی تو بیت نبوت اور رسالت کی وہ اہلیہ ہے. مزہ آ رہا ہے. یہی تو اہلیہ ہے پورے معنوں میں کہ معراج کا دولہا جسے بیاہ کر اس کے گھر جا کے اسے بیاہ کے اس کے گھر سے لایا. باقی کسی زوجہ کو لینے نہیں گئے بلکہ سب بھیجی گئی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی پروٹوکال ہے. جو گھر میں آ جائیں وہ بحیثیت مرد کے اہلیہ ہیں, زوجہ ہیں, مگر جس کو لینے جائیں گے وہ نبوت کی یعنی محمد کے معصوم بچوں کی ماں ہونا, محمد کے معصوم بچوں کی ماں ہونا شرط ہے. نبوت کی اہلیہ آئے جس سے نسل امامت چلے, وہی تو نبوت کی اہلیہ ہوگی جس سے نسل امامت چلے, کیونکہ نبوت ہی کی تو نسل میں امامت ہے. بھئی غور نہیں فرمایا آپ نے؟ تو اسی کو فقط بیاہ کے لائے ہیں. وجہ بتا دے کیا ہے. باقی ازواج نے محمد کو کیا دیا؟ رشتہ جوڑا, عزت مل گئی. پہلے کسی عام مسلمان صحابی کی تھی بیٹی اور اس کی ناتی پوتی جو بھی کہہ لیں, بیک گراؤنڈ دیکھو سب اجداد مشرک و کافر, مگر ادھر کلمہ ماں باپ نے پڑھا, انہوں نے پڑھا, مسلمہ ہو گئی, صحابیہ ہو گئی, تو عام اسٹیٹس تھا. ادھر زوجہ رسول بنی تو امہات المومنین بن کے ایک اسٹیٹس ہو گیا. رسول اللہ کی حرمت میں اللہ کو پاس و لحاظ ہے کہ مومنین کی مائیں انہیں بنا دیا تاکہ کوئی امتی اپنے نبی کی بیوی سے شادی نہ کر سکے. یہ فضیلت نہیں ہے, یہ حرمت رسول اللہ ہے. اور فرما رہے ہیں تو باقی کسی زوجہ نے رسول اللہ کو کیا دیا؟ اسی لیے کسی کو لے کے نہیں آئے, مگر ایک کو لے کر کیوں آئے؟ یہی تو اکلوتی زوجہ ہے, یہی تو نبوت کی اہلیہ ہے خدیجہ, کہ جس نے بے نیاز کے نمائندے کو مال سے بھی بے نیاز کیا اور آل سے بھی بے نیاز کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں تو جیسے لگے کہ ابھی آپ تھکے نہیں ہیں. ایک اور مل جل کے ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد. بہرحال تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اہل البیت ہے, اس کا یہ معیار ہے, اور یہاں پر معیار پہلے ہے, کرائٹیرین پہلے. ہم افراد پہ بحث نہیں کرتے, ہم اصولوں پہ بحث کرتے ہیں. ہم میں سب میں فرق یہی ہے کہ وہ شخصیتیں پہلے مان لیتے ہیں, دل دے دیتے ہیں, پھر ان کی حرکتیں دیکھ کے اصول لکھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں شخصیت ریکگنائز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اصولوں پہ, کسوٹی پہ, معیار پہ نہ اترے. اور ہم نے کبھی معیاروں پہ کتابیں الگ الگ سے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ ہمارے تو الہی عہدوں کے سارے معیار خود قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں. جن کو قرآن میں اپنے اصول نہیں ملتے وہ الگ سے کتابیں لکھتے ہیں. نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہاں معیار جو ہے وہ پہلے نہیں بنتے بلکہ شخصیت پہلے مانی جاتی ہے. ہمارے یہاں معیار پہلے ہے, شخصیت جو اس پہ اترے ہم اسی کو مانتے ہیں. اسی لیے ہم کبھی کسی کو بھی مان کے ہم آج تک کبھی پچھتائے نہیں, شرمندہ نہیں ہوئے, کیونکہ ہم اہلیت کو پرکھ کے مانے. ہم کو کبھی اپنے دامن کو رفو نہیں کرنا پڑا, ہمیں دھبے نہیں چھڑانے پڑے, کیونکہ ہم نے دھبے والوں کو مانا ہی نہیں. جو آیا تطہیر پہ فٹ اترا بس ہم نے اسی کو مانا.
ہیرو رہبر. ہمارے یہاں کوئی حادثاتی رہبر نہیں ہوتا, ہم ایکسیڈنٹل خلیفہ کے قائل نہیں ہیں. ہمارے ہاں منصوبہ مشیت ازل سے ہوتا ہے. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ نبوت نے محمد کو نہیں منوایا ہے بلکہ محمد نے نبوت کو منوایا. محمد نبی ہو گئے تو محمد کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ نبوت کے معیار میں اضافہ ہو گیا کہ جہاں آدم سے نبوت چلی تھی اللہ اکبر محمد تک پہنچ گئی. بھائی غور نہیں فرما رہے ہیں؟ یعنی نبوت نے محمد کو شرف نہیں دیا ہے بلکہ محمد نے مسند نبوت کو شرف دیا. نہیں, دوسرا مصرع برابر کا سنیں کہ بالکل اسی طرح کہ جیسے ارے خلافت نے علی کو عزت نہیں دی بلکہ علی نے مسند خلافت کو عزت دی. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں, یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ اہل سنت کے 4 مسلح امام میں امام احمد ابن حنبل, فرقہ حنبلی, حنبلیہ, حنابلہ, احمد ابن حنبل, سعودیہ والے جن کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں حنبلی, عقائد پہ ابن تیمیہ ناصری جو رجسٹرڈ دشمن اہل بیت تھا, اور شجرہ بھی معلوم, جیسے کہ جو دشمن علی ہو اس کا شجرہ کتابوں میں نہیں ڈھونڈا جاتا, چہرہ دیکھ کے معلوم ہو جاتا, قلم دیکھ کے, حرکتیں دیکھ کے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کا جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ علی سے پہلے جو مسند خلافت پہ 3 بار 25 سال بیٹھے, جب وہ مسند خلافت پہ بیٹھے تو ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا. دوسروں نے کہا اللہ اکبر مبارک ہو کہ آپ خلیفہ ہو گئے. خود ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں ہو جاؤں گا, اس لیے کہ اپنے سے اہل بہت سے ٹہل رہے تھے. اسی کو کہتے ہیں حادثاتی خلیفہ, جس کو جو خود ایکسپیکٹ نہ کرتا ہو کہ ہمیں بھی یہ منصب مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے بیٹھے 3, یہ امام احمد ابن حنبل کا جملہ ہے بھیا, کوئی رافضی نہیں ہے, کہ علی سے پہلے جو مسند خلافت میں بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا. اسٹیٹس کچھ اور تھا. اللہ اکبر, ارے ختم الانبیاء کی جگہ پر آ کے نیکسٹ ٹو محمد کوئی بیٹھ جائے آ کے, اب جیسے تیسے بٹھا دیا جائے, ظاہری طور پہ عزت تو بڑھ جائے گی نا, ہے کہ نہیں ہے؟ اما جس نے بیعت لے کے بنوایا تھا اسے خود عزت کرنی پڑے گی کیونکہ پروٹوکول ہے. بنایا ہمیں نے تھا, اکیلے میں کہتا ہوگا زیادہ اتنا نہیں, ہمیں بنا جب چاہوں کھینچ لوں گا, ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ سب تاریخی حقائق ہیں. یہ ان کا جملہ ہے کہ علی سے اور سب کا فرق سنو کہ علی سے پہلے جو مسند خلافت میں بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا, مگر جب علی مسند خلافت میں بیٹھے تو علی کی عزت میں نہیں اضافہ ہوا. احمد ابن حنبل کا جملہ, بلکہ مسند خلافت کی عزت میں اتنا اضافہ ہوا کہ لوگوں نے کہا اللہ اکبر, یہاں پر علی آ کے بیٹھ گئے, جس سے پہلے وہ بیٹھے تھے علی آ کے بیٹھ گئے. بالکل ویسے ہی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کعبے کی عزت میں اضافہ ہو گیا. اور ایسا اضافہ ہوا کہ علی پیدا ہوئے تو اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. بہرحال یہ الہی بس اب دامن وقت کی گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے, بس 2-3 منٹ میں ایک آخری پیغام دے کے بات کو تمام. یہ الہی عہدے دار ہیں, یہاں معیار شرط ہے, یہاں کرائٹیرین ہیں, اصول ہیں, اور آپ میں اور تمام فرقوں میں فرق یہی ہے کہ وہاں شخصیت مان لی جاتی ہے, اصول پہ پرکھیں گے تو سب ڈسکوالیفائڈ ہوں گے نا, لہٰذا اصولوں سے فرار کرتے ہیں, کسوٹیوں سے بھاگتے ہیں, اور اہل بیت سے بھی اسی لیے بھاگتے ہیں کہ پرکھے جائیں گے. نہیں غور کیا, آ گئی بات ایک دم سے. پھر جملہ ایک کہہ رہا ہوں, یہ الرجس میں نے ترجمہ ہی نہیں کیا تھا, جس کا اہل بیت اللہ کہتا ہے آپ سے رزق کو دور رکھے. یہ الرجس ہے کیا؟ یہ ہر نیگیٹیوٹی ہے,
اس کے اندر گناہ، شرک کی نجاست، کفر کی نجاست، نفاق کی نجاست، عقل کی نجاست، فکر کی نجاست، گناہان کبیرہ، گناہان صغیرہ، معنوی نجاست، مادی نجاست، فزیکل امپیورٹی، اسپریچول امپیورٹی، جتنی بھی امپیورٹیز، جتنی بھی نیگیٹیوٹیز ہیں، جتنے بھی نیگیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ دائرہ الرجس میں ہر نجاست کو انڈیل دیا جائے، الرجس کی ٹنکی نہیں بھرے گی، رجس ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا وزن پہچانے، اللہ کہہ رہا ہے یہ الرجس کو آپ سے دور رکھا۔ اب رزق کی فہرست جو میں نے گنائی اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے، مگر میں کہوں گا قرآن پڑھنے والے، رکھنے والے، سننے والے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے والوں، ارے کتاب میں الرزق کے معنی نہ ڈھونڈو، اللہ نے اسی آیت میں رزق کے معنی بیان کر دیے ہیں، آنکھیں تو کھولو۔ ارے ہیں کہ نہیں آپ؟ اللہ نے اسی آیت میں الرزق کے معنی بیان کر دیے، کیوں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہو؟ پہلے یہاں پہ ٹھہرو، پھر خود بخود رزق کی فہرست بن جائے گی۔ اللہ نے یہی تو کہا کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے، یعنی رزق اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتا۔ اب رزق کو پہچاننا ہے تو ذرا جائزہ لو، جو اہل بیت سے کٹا کٹا نظر آئے وہی تو رزق ہے۔ ارے صلوات پڑھے، سامنے کی باتیں، آپ کی ٹچنگ باتیں کہہ رہا ہوں، کمپریہنسو آیت میں دیکھ موجود ہے، عجیب منزل ہے، ذرا غور کریں، میں یہ خطابت نہیں ہے جناب، یہ بالکل حقائق ہیں۔ انما یرید اللہ، اللہ کا تو ارادہ ہے بس یہ کہ اہل بیت لیذھبعنکم الرجس، آپ سے رزق کو دور رکھے۔ اچھا کر دے، اب تو ہو گیا، اب تو رزق نہیں نظر آنا چاہیے ان میں کہ جو آپ کے اسپیشل اہل بیت ہیں، اب تو کوئی گناہان کبیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت اثیر پہلے نازل ہوئی تھی کہ جنگ جمل، صلوات بر محمد و آل محمد، بات تمام۔ موٹی موٹی گدی میں بھی آنے والی دلیل تو رزق کے معنی آیت میں موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے۔ تو اہل بیت سے جو کٹا کٹا نظر آئے، جس کو اہل بیت سے ایگو ہو، جس کو اہل بیت سے ایگو ہو، جو اہل بیت کے خلاف ہو، جو بھی اہل بیت کے خلاف ہو وہ رزق ہے۔ جو قلم اہل بیت کے خلاف لکھے وہ رزق ہے، جو کتاب اہل بیت کے خلاف لکھی گئی وہ رزق ہے، جو ممبر اہل بیت کے خلاف ہو وہ رزق ہے، جو خطیب اہل بیت کے خلاف ہو وہ رزق ہے، جو عمارت اہل بیت کے خلاف وہ رزق ہے، جو عقل اہل بیت کے خلاف وہ رزق ہے، جو فکر اہل بیت کے خلاف وہ رزق ہے، جو تعقل اہل بیت کے خلاف وہ رزق ہے، جو آرزو اہل بیت کے خلاف وہ رزق ہے، جو ارادہ اہل بیت کے خلاف وہ رزق ہے، جو کمپنی، جو جماعت اہل بیت کے خلاف وہ رزق ہے۔ لہٰذا اللہ نے کہا رزق کو دور رکھا ہے، تو جو دور دور نظر آئے وہی تو رزق ہے۔ یہ رزق کی ڈیفینیشن ہو گئی، یہیں سے اہل بیت کی ڈیفینیشن معلوم ہو گئی کہ یہاں پر کمالات اللہ نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ہر نیگیٹیوٹی آپ سے دور ہے۔ یعنی اچھے لوگ اہل بیت نہیں ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہ ہو، جو کمی نہ ہو، کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو جن میں، وہ اہل البیت۔ بس عزیز، وہ دو جملے جو کہنے سے پیغام کے کہیں کہیں اکثر یاد آ جاتا ہے، کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا سارے فرقے اور آپ میں فرق، وہاں شخصیت پہلے مانی، اصول بعد میں، آپ کے یہاں شخصیت کو بعد میں مانتے ہیں، پہلے اصول قرآنی معیار کے اوپر، دین الہی دین کے معیار پہ جو مکمل اترے، یعنی کم سے کم اس میں اہلیت ہو، اس سے بڑا عالم نہ ہو زمانے میں، اس سے بڑا بہادر نہ ہو، اس سے بڑا بے عیب نہ ہو، اس سے بڑا مومن نہ ہو، کم سے کم اتنا اونچا مومن ہو کہ امیر المومنین کہنے کے قابل ہو، اور امت کے جاہل امیر المومنین نہ کہیں، اللہ و رسول سے امیر المومنین کہیں۔ بھائی یہی سبب ہے کہ ایک حدیث آپ نے سنی ہے کہ پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے یا احمد لولا کلمہ خلقت نہیں، یا احمد، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یا احمد۔ پیغمبر نے اپنے بارے میں فرمایا، وہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، وہ تو حدیث قدسی ہے، پیغمبر نے اپنے بارے میں فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں، تو پیغمبر صحابہ میں سوال کیا گیا تو فرمایا پیغمبر نے کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ سے گزر رہے تھے، یعنی ان کا خمیر گوندھا جا رہا تھا،
میں اس وقت بھی نبی تھا، مگر ایک حدیث اور ہے جسے نہیں پڑھا جاتا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی کنت امیر المؤمنین وآدم بین الماء والطین، اے علی ارے تو اس وقت بھی امیر المؤمنین تھا جب آدم مٹی اور پانی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چلیے وہ جملے جو کہنے تھے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے کسی موقع پہ، کیونکہ ممبر بیٹھے ہوئے تھے 1 گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے، لہٰذا اب بہت آگے نہیں لے جانا چاہتا، کیونکہ مجلس دیر سے شروع ہوئی۔ یہ ممبر مجھے 9:30 بجے ملتا تو بڑا اچھا لگتا، اور مجلس 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہوئی ہوتی۔ بہرحال ذکر اہل بیت ہے، اللہ رحمت نازل کرے ان آوازوں پر، اور زمان و مکان کائنات جن کے تصدق میں پیدا ہوئی ان کا ذکر کرنے میں اگر تھوڑا بہت تاخیر ہو جائے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ضائع گیا، نہیں، بلکہ آپ یہ اپنے وجود کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے ویسے وجود، کیونکہ اہل بیت کے تصدق میں یہ کائنات بنی، ہم بنے۔ مال اگر مال کی زکوٰۃ نہ دو تو مال نجس ہے، اور ذکر اہل بیت زکوٰۃ وجود ہے، جو یہ نہ ادا کرے اس کا وجود وہ اہل البیت ہے، رس ہو جائے گا، کیونکہ وہ زکوٰۃ وجود نہیں ادا کر رہا ہے، کہ وہ ہے وہ اہل بیت کے جن کا ذاکر اول خود اللہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سورہ زحا، اے حبیب ہم نے آپ کے اللہ کہہ رہا ذکر کو بلند کیا۔ خدا رفیع الدرجات جن کے ذکر کو بلند، خدا رفیع و بلند جن کے ذکر کو بلند کرے، وہ ذکر کتنا بلند ہوگا تو کوئی احسان نہ سمجھے ذکر اہل بیت کر کے۔ سب سے پہلا ذاکر تو ان کا اللہ ہے، جس کو چاہیے کہ لا شریک کے پہلو میں آ کے کھڑا ہو جائے، وہ ذکر محمد و آل محمد کرے، کیونکہ اللہ بھی ذاکر محمد و آل محمد ہے۔ صلوات رحمت تمام۔ بس اسی سلسلہ عصمت، معدن رسالت، اہل بیت نبوت، یہ امامت چلی۔ اسی لیے صدیقہ کبریٰ وہ میڈییٹر ہے، وہ نقطہ عطف ہے، وہ دائرہ ہدایت کا وہ مرکزی نقطہ اور وہ سینٹر پوائنٹ ہے، وہ درمیان میں برزخی یہ وجود ہے کہ ایک سرا رسالت و نبوت سے جڑا ہے، ایک سرا امامت سے جڑا ہے۔ علی محمد کے بعد فاطمہ یہ مرکز تعارف، اور اس کا شوہر پہلا امام، پھر سارے امام اسی کے بچے، یعنی فاطمہ وہ میڈییٹر، وہ معتبر چینل ہے کہ رسالت امامت تک منتقل ہوتی ہے بوسیلہ فاطمہ زہرا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، علی نہ ہوتے تو زہرا کا کف نہ ہوتا، نفس اللہ کی زوجہ، اللہ علی کا شرف، بطول عذرا کا شوہر، فاطمہ کی عزت، نفس اللہ، نفس رسول اللہ کی دلہن ہے، اور 11 معصوم بچوں کی ماں ہے۔ یہ وہ معتبر چینل ہے، یہ وہ ام الفضائل ہے، یعنی وہ صاحب فضیلت نہیں ہے بلکہ فضیلتوں کی ماں ہے، جو اس سے جڑ جائے صاحب فضیلت ہو جائے۔ اور یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ جو ام الفضائل ہے وہی ام المصائب۔ یہ وراثت فاطمہ کی بیٹی زینب کو بھی ملی، کیونکہ شام کے بعد اب یہ لقب زینب کا ہے، اور یہی فاطمہ کا بیٹا جعفر صادق، منصور دوانیقی ملعون، یہ بنی امیہ سے زیادہ خطرناک رسول اللہ کے رشتہ دار، ان کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی یہ نسل اولاد ہے کہ جو بنی امیہ اہل بیت کے نام پر جنہوں نے حکومت پر قبضہ کیا، یا لسارات الحسین،
کون حسین کے خون کا بدلہ لے گا؟ یہ ہے ملعون بنی عباس۔ تاریخ کہتی ہے بنی امیہ سے زیادہ دشمنی اہل بیت سے ان رشتہ داروں نے نبھائی ہے۔ ہائے وہ امام جس کو وقت نے ان دو امام باپ بیٹے، امام باقر امام صادق، باپ بیٹے دو کو، ادھر بنی امیہ کا اقتدار کمزور ہو رہا ہے، علویوں کی نہضت و یورش اور انقلاب اور احتجاج بڑھ رہا ہے، بغاوت، اور ادھر بنی عباس نے رشتہ داری کا فائدہ اٹھا کر بنی امیہ کو دبایا۔ تو ایسا کلیش ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ ذرا سا ہمارے اماموں، ان دو اماموں سے تھوڑی سی ان دشمنوں کی نظر تھوڑا سا ہٹی، کیونکہ وہ آپس کے اقتدار کی منتقلی میں، پاور کے ٹرانسفر ہونے میں وہ انوالو تھے، لہٰذا پانچویں امام کو وقت ملا اور پھر چھٹے امام کو بہت وقت ملا۔ ہزاروں شاگرد ہیں، یعنی اتنی خدمت کی ہے اپنے جد رسول اللہ کی شریعت اور دین کی کہ اب صبح قیامت تک فقہ محمد فقہ جعفری کہلاتی ہے، مگر یہ نہ سمجھے کہ محمد سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارا قول نہیں، ہمارا قول ہمارے باپ کا قول، ہمارے باپ کا قول ان کے باپ کا قول، یعنی ہمارا قول امام باقر کا قول، ان کا قول زین العابدین کا قول، ان کا قول امام حسین کا قول، ان کا قول امیر المومنین کا قول، ان کا قول رسول اللہ کا قول، یعنی ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ سمجھ لو کہ رسول اللہ نے کہا ہے، کیونکہ ہم اہل البیت ہیں اور گھر والے ہی گھر کی باتیں زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فقہ، یعنی یہ فقہ اہل بیت، فقہ محمد، شریعت محمدی ختم کی جا چکی تھی، اگر یہ دوبارہ زندہ نہ کر دیتے، احیاء کیا ہے، اس لیے کہ فقہ محمد فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ اور کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ سب بڑے بڑے اہل سنت کے جو امام ہیں، چار جن کے مصلح ہیں، امام ابو حنیفہ جو امام اعظم، ان کے یہاں امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل جن کا ذکر، یہ سب واسطہ بالواسطہ، ہاں، یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، سب امام جعفر صادق کے تھوڑے تھوڑے سے شاگرد ہیں کہ جس سے الگ ہو کے دکانیں کھولی ہیں۔ کیا مقابلہ ہماری فقہ کا کوئی کرے گا؟ تم شاگردوں کے مقلد ہو، ہم استاد کے مقلد، تم مجتہدین ہیں، وہ تمہارے وہ والے امام، ہمارا امام مجتہد نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم خدا کا مخزن اور مشیت خدا کا برتن ہوتا ہے۔ وہ بولا تو اللہ بولا، جب اللہ بولتا ہے تو محمد و آل محمد کی زبان سے بولتا ہے، جب یہ کچھ کریں اور بولے تو قانون بنتا ہے۔ یہ جعفر صادق ہیں، وہ مجتہد نہیں ہے، وہ بھیک دے دے اتنی سی تو مجتہد بن جائے، مگر معیاروں کو برداشت کہاں دنیا نے کیا۔ بس عزادارو، اس امام کی شمع امامت بھی اسی حسد میں، جن کے فضائل عظیم ہوتے ہیں، ان کے مصائب بھی انہی کے لیول سے عظیم ہوتے ہیں۔ ارے انبیاء کے مصائب مقابلہ نہیں کر سکتے آل محمد کے مصیبتوں سے، چاہے جائے کہ دنیا کے عام لوگ جو نبیوں پہ مصیبتیں نہیں پڑی، اللہ نے نہیں ڈالی، اس جگہ اللہ تکلیف بس اتنی دیتا ہے کہ جتنی وسعت و ظرف ہوتی ہے۔ انبیاء و مرسلین پر وہ مصیبت کیا کربلا کسی سے برپا ہوئی؟ کیا کسی نبی کی زوجہ نے فاطمہ والی مصیبت اٹھائی؟ کیا کسی نبی کی ناموس کی بازاروں میں بے حرمتی ہوئی؟ یہ تو آل محمد کا کمال تھا کہ مشیت نے جس بھروسے اعتبار پہ ان پہ جو بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اتنے شدید سنگین مصائب آل محمد پہ ڈالے۔ کمال آل محمد ہے کہ مشیت کے اعتبار کو ٹھیس نہیں لگنے دی۔ جن توقعات سے اللہ و رسول نے ان کے حوالے دین کا بیڑا کیا تھا، انہوں نے ساری حسرتیں مشیت کی بھی نکال دی، ساری امیدیں رسول اللہ کی پوری
کر دیں۔ ہاں بس عزادارو میں کہوں گا یہ جنازہ یہ جو اٹھا تھا، جو زہر سے چکے امام شہید ہوئے، مگر جب کتابوں میں تشییع جنازہ کا منظر دیکھا تو ہمیں منظر نظر آتا ہے کہ پھر اس سے پہلے اور اس کے بعد مدینے میں اتنا بڑا مجمع تشییع جنازہ کا لاکھوں کا عمر آیا تھا سیلاب، کیونکہ حکومتی پروٹوکول پر یہ بدمعاش، یہ منافق اس لیے کہ چھپاتے تھے اپنی سازش، ظاہری احترام بھی اور پھر جنازے کی تشییع اور خود آنا یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو امام جعفر صادق کے لیے لکھا ہے کہ لا تعداد مدینہ لوگوں سے چھلک رہا تھا، یہ جنازہ اٹھا تھا، زہر دغا سے سیدہ کا یہ بیٹا شہید تو ہوا، مگر کم سے کم ظاہری طور پر مدینہ تو گھر آیا، ہاں وطن میں جنازہ اٹھا۔ مجھے تو کوئی عجیب منزل ہے، رسول اللہ کے جنازے میں چند لوگ، اس امام کی جدہ فاطمہ کے جنازے میں چند لوگ، چلو چند لوگ تو تھے، چلو غسل و کفن تو دیا گیا، مجھے اسی مدینے کا کوئی مسافر یاد آ رہا ہے کہ میدان کربلا میں ہے، یعنی جس نے 71 جنازے اٹھائے اس کا جنازہ بھی نہ اٹھایا جا سکا۔ ہاں اٹھایا تو بیٹے نے باعجاز آ کے بابا کے جسم کے ٹکڑے جمع کر کے چٹائی پہ لے کے قبر میں اتارا۔ ہاں یہ وہ حسین بس عزادارو، چنانچہ حسین اس اہل البیت یعنی اللہ نے جو دیا تھا ان کو ذمہ داری اسے نبھا کے بتایا کہ اے قربانی بتا رہی ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ارے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین کربلا پہ گر رہے ہیں، مگر اللہ اکبر کہ حسین ارے لبے بندگی پہ ایک حرف شکوہ حسین کے نہ آیا۔ کیسے کیسے نگینے حسین مٹی میں دفن کر رہے ہیں، کیسے کیسے جوانوں کو اجازت دے رہے ہیں۔ عزادارو یہ مجلس ایک ایسے جوان کی ہے کہ جس نے ابھی تازہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، شاید 18 سال کا کڑیل جوان تھا یہ مرحوم۔ ہاں عزادارو ماں باپ کے دل میں حسرتیں رہ گئی ہوں گی کہ اس کا بیاہ کرتے، اس کا بچہ بھی گود میں کھلاتے، اس کی نسل بھی آگے بڑھتی، مگر عزادارو میں کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، مگر آپ کو جمع کا جنازے کا کاندھا تو دینا پڑا اے مرحوم کے والد، اے مرحوم کے چھوٹے بھائی، مگر یہ بتاؤ کہ کیا اس حالت میں جنازہ اٹھایا جس حالت میں حسین نے جنازہ اٹھایا؟ ہاں عزادارو یہ تو کوئی جنازہ نہ حسین نے کسی کو آسانی سے رخصت کیا، نہ حسین کسی جنازے کو آسانی سے اٹھا پائے، مگر دو جوانوں کی عجب منزل ہے کہ اس وقت حسین اتنے پریشان نظر آئے۔ ہاں اون محمد کے جنازے، اس اون محمد کو اجازت بھی مشکل سے دی، وہ تو زینب کی سفارش تھی کہ حسین مجبور ہو گئے، ہاں جنازے بھی اٹھا کے لائے۔ ایک عباس ہے کہ جن کو اجازت جنگ ہی نہیں دی، تو کیا کہا جائے، اجازت جنگ ہی نہ دے سکے، مگر دو جوان ہیں، ایک ہے حسن کا یتیم قاسم، ایک ہے حسین کا بیٹا علی اکبر۔ ارے دونوں کو رخصت حسین آسانی سے نہ کر سکے، بڑی دیر لگی۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ قاسم یہی 13-14 کی عمر، لم یبلغ الحلم، ابھی جوانی کو پہنچے نہ تھے، دہلیز پہ شباب کے قدم رکھا تھا۔ ارے وہ شہزادہ صلح، وہ کوہ حلم و بردباری، وہ امام حسن کا یتیم اجازت مانگ رہا ہے مگر نہیں دے رہے تھے، جبکہ شب عاشور بھی بار بار پوچھنے پر کہ میرا نام چچا ہے، میرا نام ہے، حسین ہر بار نظر انداز کر کے اگلی فہرست شہداء کی سناتے تھے۔ جب تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار قاسم نے پھر جب پوچھا یا اماں، اے چچا کہ میرا نام شہداء میں ہے کہ نہیں ہے، جب یوں توڑ کے پوچھا تو رخ بدل دیا تھا حسین نے، یہ نہ کہا کہ تیرا نام بھی ہے، بلکہ کہا اے میرے
الموت عندک، اے میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ بڑے بڑے شعراء، ادباء، مفکرین نے موت کا مزہ یا تو بتایا نہیں یا تلخ کہا، مگر یہ ہے حسن کا یتیم کہ کہتا ہے چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ حسین نے چہرہ حسرتوں سے دیکھا ہوگا، کیا جواب دے رہا ہے؟ کیوں نہ ہو اہل بیت کا خون ہے، ہاں مگر دل میں بھی اجازت نہیں۔ چوب خیمہ سے سر لگا کے، مایوس ہو کے پیٹھ لگا کے، زانوؤں پہ سر نے اڑا کے اس حسرت اور لاچاری میں رو رہے تھے، مایوسی میں کہ سب کو اجازت دلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، باپ نہیں تو ماں، مگر میرا باپ نہیں ہے تو ماں بھی میری نہ سنے گی چچا کے آگے، کیا کروں کیسے اجازت؟ ذہن میں وہ تعویذ آیا، کھولا مضمون پڑھا، بابا کی تحریر، اے میرے لال، ارے تیرا چچا حسین جب کبھی دشمنوں مشکلات میں گھرا ہو، میں نہ ہوں گا تو میری طرف سے قربان کر دینا اپنے کو، اور کوئی کوتاہی نہ رکھنا۔ لو پڑھا تو جیسے خوش ہو گئے، چچا کی خدمت میں تسلیم بجا لا کے زبان سے کچھ نہ کہا، بابا کی تحریر پکڑا دی۔ بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، وہ بھائی یاد آیا، وہ بچپنے میں ساتھ میں کھیلنا کودنا، وہ نانا کی تقریریں سن سن کے ماں کو سنانا۔ حسین ایسا رو رہے تھے جیسے حسن ابھی گزرے ہوں۔ ارے روتے روتے حسین نے بھی کہا بیٹا، ارے جو گلے سے لگایا، اب یہ ہے منزل۔ یہاں اکبر کے ساتھ بھی ایسا نہیں، یہ قاسم کی خصوصیت۔ ہر کتاب حتیٰ کہ اہل سنت کی کتاب، تاریخ طبری، مقتل ابی مخنف، ہر جگہ کہ چچا بھتیجے گلے رکھ کے رخصت ہونے کے لیے ایسا ایک دوسرے سے لپٹ کے روئے کہ لوٹے روتے، ارے چچا بھتیجے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ یہ کسی کی رخصت میں نہ ہوا۔ بس عزادار و شہادت مکمل نہیں، دو جملے حسین کے جمع کے لیے، ارے اجازت تو دی، بس منزل یہ تھی کہ ہر شہید نے گر کے زمین پہ پکارا تھا مدد کے لیے، مگر جسم ابھی صحیح و سالم تھا سوا اس زخم کے کہ جس سے گرا۔ مگر یہ عجیب ہے پکارنے والا، ارے اس نے مدد کے لیے نہیں، جیسے ہی بس اتنا کہا کہ یا اماں ادرکنی، آئیے، پھر اس کے بعد اب ایک اور آواز سنائی دی۔ ارے ایک شقی وار کرنا چاہتا تھا قاسم پہ، حسین نے جلدی سے پڑھ کے پہلے اس پہ وار کیا، اس پہ وار کیا تو وہ فوج کے اندر کھینچ لیا گیا۔ اب حسین سے دشمنوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ اب قاسم نہیں، جس جنازے پہ آئے کم سے کم اس لاش کو زندگی میں حسین نے دیکھ لیا اور اس سے باتیں ہوئی، وصیتیں، مگر یہ عجیب ہے حسن کا یتیم کہ حسین زندہ نہ پا سکے، بلکہ جنگ کے درمیان ایک آواز آتی تھی، اے چچا، اے چچا، اے چچا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ٹاپے زندگی میں پڑ رہی تھی۔ تبھی تو جب لشکر ہٹا، جب عالم میں کچلا ہوا جنازہ، تبھی تو مرثیہ پڑھا، یا بنیا عزیز علیہ، اے میرے بچے تیرے باپ پر بہت شاخ اور گرو ہے کہ تو اس کو پکارے وہ مدد کے لیے آ نہ پائے، آ بھی جائے تو تیرے کام نہ آ سکے۔ یہ کیسے اٹھایا جنازہ؟ ارے ایک ہاتھ سے اٹھا کے سینے سے سینہ، رخسار سے رخسار، کس طرح سے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ مگر سنیں گے جب سوار کیا تھا رخصت عباس نے، اکبر نے، تو اسی بچے کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، یہ اتنا قد تھا۔ مگر اب جو جنازہ اٹھایا تو تاریخ کہتی ہے سینے سے سینہ، منہ سے منہ، مگر گھوڑے سے لٹک کے پاؤں زمین پہ خط دیتا، یعنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے یہ عالم۔ ایک تو یہ جمع کا جنازہ اور دوسرا وہ جنازہ جو خود حسین کا جگر تھا، جو رسول اللہ کی شبیہ تھی، جس کو اجازت دینے میں بھی حسین نے بڑی تاخیر کی، بلکہ اجازت دی ہی نہیں، خیمے میں بھیج دیا۔ بیٹا یہ حق تیری اس پھوپھی کا ہے جس نے 18 سال پالا۔ جانتے ہیں کتنی دیر اکبر کو لگی؟ بس 2 فقرے ہیں، اتنی دیر لگی کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے صاف یاد ہے کہ خیمے کا پردہ 7 بار اٹھا، 7
7 بار گرا. جب اکبر نکلنا چاہے کوئی نہ کوئی بیوی, کبھی بہن, کبھی ماں, کبھی پھوپھیاں, اے نہ جا جو گیا جنازہ آیا. لو اجازت حسین سے بھی لے لی. حسین نے اپنا امامہ رسول پہنایا اکبر کو. ان کا امامہ خود اپنی تلوار رسول اکبر کو. اپنا گھوڑا جو مرتجز یا عقاب رسول اللہ کا گھوڑا, یہ تصویر رسالت تیار کی. کہا بیٹا خدا حافظ. اب یہ اکبر کی خصوصیت سنیں اور زحمت تمام ہے عزادارو. جس حسین نے جس جوان کو رخصت کیا اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے, مگر یہ اکیلا ہے وہ کہ جس کے پیچھے پیچھے حسین ارے ٹھوکریں کھاتے ہوئے بڑھے آگے. اکبر نے ایک بار محسوس کیا آہٹ کے کوئی آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ گرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. جیسے ہی نظر ملی حسین نے کہا مہلن مہلن یا بنیا, میرے بچے ذرا ٹھہر جا. اکبر جلدی سے واپس. بابا کیا ہوا, کیا ارادہ بدل دیا؟ اجازت تو دے دی. ارے کلیجے میں آگ لگی. کلیجہ تھام کے کہا اے میرے بچے کیا جواب دوں, کیوں آیا؟ اے کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا. لو اکبر بھی گئے, ہر ایک نے مدد کے لیے پکارا, مگر یہ شبیہ رسالت, یہ حسین کی کمر کا لنگر, آنکھوں کی روشنی, اس نے مدد کے لیے نہیں بلکہ عجیب بلیغ جملہ, ارے جیسے ہی گھوڑے سے گرے, یا ابتا علیک من السلام, اے بابا آپ پر میرا سلام. سب نے مدد کے لیے. اکبر نے نہیں, یا تو جوانی میں شرم آ رہی تھی کہ بوڑھے باپ کو جوان مدد کے لیے پکارے, اور یا یہ بھی جانتے تھے کہ ارے چچا کے بازو کٹے میں تو تھا, قاسم تھے میں تو تھا, اب تو میرا بابا اکیلا ہے. ہائے آنکھیں بھی نہ رہ جائیں گی. مگر جو ارے غلام ابو ذر جون سیاہ فام کے جنازے پہ پہنچا, جو حر کے بیٹے کے جنازے پہ اس سے پہلے پہنچ گیا, وہ شبیہ رسالت کے جنازے پہ کیسے نہ آتا؟ بس فرق اتنا ہے کہ ہر جنازہ کسی طرح سے قوت جمع کر کے حسین اٹھا لائے, مگر یہ وہ کڑیل جوان ہے کہ اٹھا کر چلے مگر چل نہیں پا رہے تھے. زمین پہ رکھ کے حسرتوں سے خیمے کی طرف دیکھا, ننھے بچے کھڑے تھے. کہا بنی ہاشم کے بچوں, اپنے بھائی کا جنازہ مدد کر دو میری, مجھ سے نہیں اٹھتا ہے. یا حسین یا حسین. ایک بار اور فاتحہ کی تلاوت کریں, اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت کا ثواب جناب فراز عباس ابن اختر حسین نفیس بانو بنت مشتاق حسین صاحب کی روح کو ایصال فرماتے ہیں. یا حسین یا حسین.